السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ کل گزشتہ سبق میں ہم نے الفاظ کی مشق کر لی تھی، ان کو پہچان لیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں کاپی کے اندر ان الفاظ کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں جس سے ہماری رائٹنگ بھی بنے، میں وہ کاپی میں آپ کو کچھ بنا کر کے دکھاؤں گا، تو میں آج وہ لے کر کے حاضر ہوں۔ ایک منٹ دکھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، کچھ اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ بچوں سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ آپ کے لکھنے کا طریقہ یہ ہو کہ سب سے پہلے الفاظ کو صاف صاف اوپر کی لائن میں لکھ لیں، ان کے نقطے بھی لگا لیں، اور پھر اس کے بعد نیچے تک الفاظ کو ایک لائن چھوڑ کر کے اتاریں۔ بیچ میں ایک لائن چھوڑیں پھر لکھیں، پھر ایک لائن چھوڑیں پھر لکھیں۔ میں نے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹس ڈال کر اس طریقے سے خوش خطی میں اس طریقے سے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ نیچے تک کس طریقے سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے ایک لائن کے الفاظ لکھ لیں، اس سے ایک پیج پورا بھر لیں، پھر دوسری لائن کے الفاظ لکھ لیں، اس سے دوسرا پیج پورا بھر لیں۔ جو بچے ہیں نا، جو بچے پڑھ رہے ہوں، جن کو آپ بچوں کو اردو پڑھا رہے ہوں، ان کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اوپر کی لائن میں آپ اس طریقے سے لکھ کر کے دے دیں، اور پھر 4-6 لائنیں اپنے حساب سے خوش خطی والے انداز میں آپ لکھ کر کے دے دیں، جس سے بچہ جو ہے اس پر ہاتھ پھیر لے گا، آسانی سے لکھ لے گا۔ اور پھر جب بچے کو تھوڑا بہت ہاتھ پھیر کر لکھنا آ جائے گا تو پھر نیچے کی جو بالکل خالی لائنیں بلینک پڑی ہوئی ہیں، ان لائنوں کو بچہ اپنے انداز میں بھرے گا۔ بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ نیچے تک آتے آتے لائنیں ٹیڑھی نہ ہوں، اوپر سے لے کے نیچے تک لائنیں بالکل سیدھی ہوں۔ اگر شروعات میں بچہ لائنیں ٹیڑھی کرتا ہو تو آپ بیچ میں اسکیل رکھ کر یہاں پر اس طریقے سے بارڈر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ بچے کی جو لائنیں ہیں نا وہ ٹیڑھی نہ ہو۔ اور اگر بچہ خوب چھوٹا ہے، بالکل ہی چھوٹا ہے، تو یہ جو خوش خطی والے انداز میں نے لکھا ہے اس کو بالکل نیچے تک بھی لکھ کر دے سکتے ہیں، یا آپ بچوں کا ہاتھ پکڑ کر بھی اس کو لکھوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے الف سے لے کے یا تک کی پریکٹس صرف ایک بار نہیں ہوگی بلکہ کئی بار کرنی پڑے گی۔ آپ کو 3-3 4-4 کاپیاں بھرنی پڑ سکتی ہیں صرف الف سے لے کے یا تک لکھنے میں، اس انداز میں، تب کہیں جا کر کے تھوڑی بہت رائٹنگ بنتی ہے، ایک دم نہیں بنتی۔ ہاں، آپ روزانہ 1 پیج 2 پیج ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو ہم باقاعدہ اپنے سبق کی طرف آ گئے، اور گزشتہ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اب اس سے آگے کی بات کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر ہمیں الفاظ بنا کر کے دکھائے گئے ہیں، ساتھ میں ان الفاظ کو آدھا کاٹ کر کے بھی لکھا گیا ہے۔ جیم آدھا جیم، چا آدھا چا۔ یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ اگر آپ نورانی قاعدے کی کلاسز لے رہے ہیں، قرآن کلاسز لے رہے ہیں، تو میں اس میں اس کی وجہ بتائی تھی۔ دیکھیے، جب الفاظ ایک دوسرے سے مل کر لکھے جاتے ہیں تو پھر ان کی شکل بدل جاتی ہے اور پھر ان کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے یہ اصول بھی بتایا تھا کہ ان بدلی ہوئی شکلوں کے باوجود بھی ان کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ جتنا ABCD کے اندر ہوتا ہے۔ کیپٹل لیٹرز جب اپنی شکل بدلتے ہیں اور اسمال لیٹرز کے اندر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل صورت بالکل بدل جاتی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں صورت شکل تھوڑی بدلتی تو ہے لیکن ان کا سائز کچھ نہ کچھ پہلے جیسا رہتا ہے، اور ان کے اوپر نیچے کے جو نقطے ہیں وہ اپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ جیسے کہ جیم، آپ دیکھنا جیم کا نقطہ اس کے پیٹ میں ہے، لیکن جب جیم آدھا لکھا جاتا ہے تو اس کا وہ نقطہ اس کے نیچے لگا دیا جاتا ہے، تو اس کی جو شکل اوپر والی ہے نیچے والی کاٹ دی گئی اور صرف اوپر والی جو شکل ہے اس کو باقی رکھا۔ جیم، جیم آدھا جیم، آپ اس کو آدھا جیم بھی کہہ سکتے ہیں، جیم کی ایک شکل بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو جیم جیم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اس سبق کے اندر یہی بتایا گیا ہے، پہلے وہ پورا لفظ لکھ کر دکھایا گیا ہے اور اس کے نیچے ایک ہی بلاک کے اندر اس کی آدھی شکل لکھ کر کے دکھا دی گئی ہے تاکہ آپ الفاظ کو اچھی طریقے سے دیکھ کر سمجھ کر پہچان لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم آدھا جیم، چے آدھا چے، چے یا چا جو مرضی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ چے آدھا چے، خے آدھا خے، سین آدھا سین، شین آدھا شین، کاف آدھا کاف، گاف آدھا گاف۔ دیکھیے، کاف اور گاف دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن کاف کے سر پر جو ڈنڈا سا ہے نا، یہ جو ڈنڈا کہتے ہیں اس کو ہماری زبان میں، ڈنڈا، تو گاف کے اوپر یہ ڈنڈے 2 ہوتے ہیں، ایک اور پھر یہ 2، ٹھیک ہے۔ تو گاف اور کاف میں ذرا سا یہ فرق ہے، ان کے ڈنڈے ضرور دیکھ لیں، اگر ایک ہے تو کاف سمجھیں اور اگر 2 ہیں تو گاف سمجھیں، ٹھیک ہے۔ غین آدھا غین، دیکھیے غین جیسے لکھا گیا اس کی شکل نیچے والا جو حصہ ہے اس کی شکل میں سے کاٹ دیا اور اس کی آدھی شکل لکھ دی، اور اس کا اوپر جو نقطہ ہے وہ نقطہ ویسے ہی باقی ہے، جیسے خا کا نقطہ ویسے ہی اس کے اوپر باقی ہے، جیسے شین کا نقطہ، شین کے 3 نقطے ویسے ہی اس کے اوپر باقی ہیں۔ تو نقطوں سے آپ آسانی کے ساتھ الفاظ کو پہچان سکتے ہیں۔ نقطوں کی جو ہے نا تعداد اور ان کی جگہ یاد رکھیں تو انشاءاللہ الفاظ کو پہچاننے میں آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آگے چلیے، فے یا فا آدھا فا، قاف آدھا قاف،
قاف کے 2 نقطے دیکھ رہے ہیں، جب وہ آدھا بن کر آ رہا ہے تو اس کے 2 نقطے اسی طریقے سے اس کے اوپر ہے. دیکھیے فا اور قاف جب آدھے لکھ کے جاتے ہیں تو ان دونوں کی شکل تقریباً ایک جیسی بنتی ہے. فا کی شکل بھی ایسی ہے، قاف کی شکل بھی ایسی ہے، لیکن دونوں میں فرق ان کے نقطوں کا. اس شکل پر جب ایک نقطہ دیکھیں تو اس کو فا سمجھیں، اور اس شکل پر جب 2 نقطے دیکھیں تو اس کو قاف سمجھیں. اسی لیے نقطوں کا یاد رکھنا بھی نہایت ضروری ہے. آگے چلیے. لام آدھا لام، میم آدھا میم، ہا آدھا ہا. میم اور ہا آدھے ہونے کے بعد دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، جیسے فا اور قاف لگ رہے تھے، لیکن میم کی شکل کو یاد رکھیں. اور ہا کے نیچے اس کی جو ایک طریقے سے کیا کہیں، اس کو ماترا کہیں، ماترا کہہ لیتے ہیں. ہا کا جو ماترا ٹائپ جو اس کا ایک نشان ہے، وہ نشان اس کے نیچے آ رہا ہے. تو اگر میم اس شکل میں آئے اس کے نیچے کچھ نہ ہو تو یہ میم ہے، اور اگر اس کے نیچے ماترا ٹائپ کچھ آئے تو اس کو کیا کہیں گے، ہا. ٹھیک ہے. با آدھا با، پا آدھا پا. دیکھ لیجئے با اور پا یہ دونوں بھی آدھے ہونے کے بعد ایک جیسے ہو رہے ہیں، لیکن با کی پہچان کیا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. پا کی پہچان کیا ہے، اس کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں. با کے سوا پورے الف سے لے کے یا تک کے جتنے لفظ ہیں، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہو. ایسا صرف با ہے، اس لیے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پورے الف سے لے کے یا تک حروف تہجی میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے نیچے 3 نقطے ہوں. ایسا صرف ایک تا ہے، پا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پا کو 3 نقطے دے کر آپ خود بخود پہچان لیں گے پا، اور ایک نقطہ دے کر نیچے آپ پہچان لیں گے با. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے. تا، تا کے اوپر 2 نقطے، ٹا آدھا ٹا، نون آدھا نون، یا آدھا یا. ٹھیک ہے. انہی الفاظ کو پہچاننا ہے، اس کی مشق کرنی ہے. آپ دوبارہ یہ سبق سن سکتے ہیں، اور جو شروع میں کچھ باتیں میں بتاتا ہوں نا اصول کے طور پر، ان کو آپ لکھ لیا کریں تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو یاد کرنا نہایت آسان ہو جائیں گی. انشاءاللہ اس سے آگے کی کلاس لے کر کے ہم کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کے لیے اردو زبان کا پڑھنا سمجھنا آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.